اور آپ دیوبندی اور سونے کے درمیان جشن میلاد النبی کے بارے میں کیا مکالمہ ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد احسن صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بھائی جان؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں کل آپ کے گھر پہ بہت سارے لوگ جمع تھے، کیا کوئی پروگرام تھا؟ جی ہاں، کل ہمارے گھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن تھا۔ میلاد کا کیا مطلب ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدائش، یعنی جس محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہو، اس میلاد، اس جشن، اس محفل کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ میلاد کا لفظ کسی حدیث کی کتاب میں آیا ہے؟ جی ہاں، ترمذی شریف میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی حدیث نمبر 3624 میں ایک صحابی نے میلاد کا آپ سے سوال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو تو 1400 سال گزر چکے ہیں، تو آج میلاد کا جشن کیوں؟ قرآن کریم کی سورۃ الحجر کی 28 آیت نمبر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ المریم کی آیت نمبر 7 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں تمام انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ البلد کی آیت نمبر 3 میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیدائش کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے تو ہمارے ذکر کرنے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا ذکر خود فرمایا ہے؟ جی ہاں، مسلم شریف میں ایک بات جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 368 پر ہے کہ حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش بھی ہے اور اسی دن اس کا نزول بھی ہوا۔ کیا اہتمام کے ساتھ بھی میلاد کا ذکر کرنا کسی حدیث کی کتاب میں آیا ہے؟ جی ہاں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3532 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو کر آپ نے اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں اپنی پیدائش کا ذکر سنا ہے؟ جی ہاں، بخاری شریف کی کتاب حدیث نمبر 3910 میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے درمیان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی، جس میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اور سننے والوں میں سے خود حضور علیہ السلام کی تشریف فرما تھے۔ کیا موجودہ طریقے کے مطابق میلاد منایا جا سکتا ہے؟ جیسے جیسے لوگ ترقی کر رہے ہیں ویسے ویسے عبادت بھی آسان طریقے سے کی جانے لگی ہیں۔ جیسے پہلے مساجد سادہ سی ہوتی تھی، اب کارپیٹ، قالین اور ایسی وغیرہ ہیں۔ اسی طرح پہلے لوگ حج اور عمرہ پیدل کرتے تھے، اب جہاز پر کرتے ہیں، اور اسی طرح پہلے وسائل کی کمی تھی، اب فراوانی ہے، اور لوگوں نے بھی کئی چیزوں کو لوازمات پر داخل کر لیا ہے۔ میلاد کا دن 12 ربیع الاول ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی یہی روایت ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، ورنہ حیا اور امام نعیب امام قسطلانی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 158 پر لکھا ہے۔ اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ وفات کا دن بھی یہی ہے، تو صرف خوشی کے طور پر منانا کیا صحیح ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ المریم کی آیت نمبر 15 میں حضور علیہ السلام کی وفات کا دن بھی، پیدائش کا دن بھی یوم سلامتی ہے، اور پیغمبر کی وفات کا دن بھی یوم سلامتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کو دن پیدا ہوئے، اور ان کا وصال بھی جمعے کو دن کو ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کو دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ اگر وفات کا غم نہیں تو صحابہ کرام کیوں غمگین ہوئے تھے؟ غم کی مدت شریعت میں صرف 3 دن ہے، البتہ بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن غم کی حالت اور سوگ کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غم کو لمبا کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ 1400 سال بعد غم کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ میں زندہ ہیں، تو جشن یہاں کیوں منایا جاتا ہے؟ جہاں جہاں خوشی ملتی ہے، جہاں جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں وہاں خوشی ملتی ہے۔ فاصلے اور دوریاں خوشی منانے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ صرف نمازیں پڑھو، ذکر مصطفیٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ کلمہ مکمل ہوتا ہے، نہ نماز مکمل ہوتی ہے، نہ اذان مکمل ہوتی ہے، نہ قیامت کا حساب مکمل ہوتا ہے، نہ قبر کے سوالات مکمل ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ صرف محفل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف بدعت اور خلاف شریعت ہے۔ محفل میں تلاوت اور نعت اور ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ احادیث سنائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ بھی بدعت اور احکامات شریعت کے خلاف نہیں۔ اس کے علاوہ محفل میں آنے والوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی برا کام نہیں، تو بدعت کیسی ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ صرف کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ہی بدعت ہے۔ کھڑے ہونے میں رسپیکٹ ہے، جب ہم ایک دوسرے کو سلام کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور بڑوں کو بھی ادب سے کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کیسی بدعت ہے؟ ویسے بھی جنازہ جب سامنے ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، اگر یہ بدعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا نہ کراتا۔ کیا صحابہ کرام نے نعتیں پڑھی ہے؟ جی ہاں، 34 مختلف صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں جنہوں نے نعتیں پڑھی ہیں، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت کعب ابن لعیب ابن ظہیر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اس محفل پر لیٹنگ کرنا فضول خرچی نہیں ہے؟ لیٹنگ عظمت کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے، اور یہاں ہمارا مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہے۔ جیسے الیکشن کے موقع پر اور شادی کے موقع پر یہی لیٹنگ کا سہارا لے کر عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کیا عظمت کے اظہار کے لیے لیٹنگ کرنا شریعت میں جائز ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر چاند، سورج، ستارے سجائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، اگر معبود میں بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ بناتا۔ لہٰذا یہاں سے معلوم ہوا کہ لیٹنگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کی ہے، اور یہ شریعت کے دائرے میں ہے۔ یہ پیسہ کسی غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر غریب کو دینے کی بات ہے تو ہم غریب کو دیتے ہیں، اور اس کام میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہی معاملہ رہا ہر محفل جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ غریب کو دے دو، مثلا حج نہ کرو، عمرہ نہ کرو، کسی غریب کو دے دو، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا جب اپنے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو، اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ سال میں تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ عید کے معنی ہے خوشی کے دن، عید کے معنی ہے خوشی کے دن۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے ایک خوان اتار جو ہمارے لیے عید ہو اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے تیری طرف سے نشانی ہو۔ تو جب دسترخوان اتارنے کے دن عید ہو سکتی ہے تو جان رحمت کے نزول میں عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس عید میں نماز اور احکامات کیوں نہیں ہیں؟ یہ شرعی عید ہے، حکمی عید نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اگر اس عید میں بھی اگر نماز واجب ہوتی تو جو منکرین میلاد ہیں وہ فوراً کافر ہو جاتے، جبکہ اب وہ میلاد نہ منا کر گناہ گار ہوتے ہیں۔ حسن بھائی، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ اس سال انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ میلاد کا جشن مناؤں گا اور میلاد کی خوشی میں شریک ہوں گا۔ جی ہاں اعجاز بھائی، یہی محبت رسول کا تقاضا بھی ہے، ان کی آمد کے دن خوشی خوشی میلاد منائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔